بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخوصری تیمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن مار دوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر کے پر کو دیکھا جائے لیکن اس پر کوئی نشان نہیں، پھر اس پیخانے کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں، پھر اس کی باڑ کو دیکھا جائے اور جہاں بھی کوئی نشان نہیں، پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے اور وہاں بھی کوئی نشان نہیں، کیونکہ وہ جانور کے جسم سے تیر چلایا گیا تھا۔ لد، گوبر اور خون سب سے آگے بے داغ نکل گیا۔ اسی طرح وہ لوگ سلام سے صاف نکل جائیں گے۔ ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرف، یا یوں فرمایا کہ گوشت کے تھل تھل کرتے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی پھوٹ کے زمانے میں پیدا ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نروان میں ان سے جنگ کی تھی، اور میں اس جنگ میں ان کے ساتھ تھا، اور ان کے پاس ان لوگوں کے ایک شخص کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، تو اس میں وہی تمام چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی صداقت کی تقسیم میں عیب پکڑتے ہیں۔ میں نے سہل بن حنیف بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور آپ نے عراق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا کہ ادھر سے ایک جماعت نکلے گی، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ سلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے باہر نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہی ہو۔ میں نے ہشام بن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ جب غور سے سنا تو وہ بہت سی ایسی قراتوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے جن سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ نماز ہی میں ان پر حملہ کر دیتا، لیکن میں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی چادر سے، یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی چادر سے، میں نے ان کی گردن میں پھندا ڈال دیا اور ان سے پوچھا کہ اس طرح تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، واللہ یہ صورت مجھے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے جو میں نے تمہیں ابھی پڑھاتے سنا ہے۔ چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے سورۃ الفرقان
اور اس طرح پڑھتے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھائی تھی۔ آپ نے مجھے بھی سورۃ الفرقان پڑھائی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر انہیں چھوڑ دو، ہشام سورت پڑھو۔ انہوں نے اسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تم پڑھو۔ میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر فرمایا یہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، پس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ مالک بن الدخشان کہاں ہیں؟ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کا مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو بندہ بھی قیامت کے دن اس کلمے کو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ابو عبد الرحمن کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ابو عبد الرحمن نے حباب سے کہا کہ آپ کے ساتھی خون بہانے میں کس قدر جری ہو گئے ہیں؟ ان کا اشارہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ اس پر حبان نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے؟ تیرا باپ نہیں۔ ابو عبد الرحمن نے کہا کہ علی کہتے ہیں کہ مجھے زبیر اور ابو مرثدہ رضی اللہ عنہما کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روضہ خاک پر پہنچو جو مدینے سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ابو عوان نے خاک کے بدلے حاج کہا ہے، وہاں تمہیں ایک عورت سارہ نامی ملے گی اور اس کے پاس حاطب بن ابی بلتع کا ایک خط ہے جو مشرکین مکہ کو لکھا گیا ہے، تم وہ خط میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم اپنے گھوڑوں پر دوڑے اور ہم نے اسے وہیں پکڑا جہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار جا رہی تھی۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کو آنے کی خبر دی تھی۔ ہم نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس وہ خط کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کا اونٹ بٹھا دیا اور اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن اس میں کوئی خط نہیں ملا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی خط نہیں معلوم ہوتا۔ راوی نے بیان کیا کہ ہمیں یقین ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، ہاتھ نکال دو ورنہ میں تجھے ننگی کروں گا۔ اب وہ عورت اپنے نیفے کی طرف جھکی، اس نے ایک چادر کمر پر باندھ رکھی تھی اور خط نکالا۔ اس کے بعد یہ لوگ خط ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔
لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیا مجھ سے یہ ممکن ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھوں؟ میرا مطلب اس خط کے لکھنے سے صرف یہ تھا کہ میرا ایک احسان مکہ والوں پر ہو جائے جس کی وجہ سے میں اپنی جائیداد اور بال بچوں کو ان کے ہاتھ سے بچا لوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں جس کے مکہ میں ان کی قوم میں کہ ایسے لوگ نہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائیداد پر کوئی آفت نہیں آنے دیتا، مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب نے سچ کہا ہے، بلائی کے سوا ان کے بارے میں اور کچھ نہ کہو۔ بیان کیا عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے نہیں ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف تھا اور پھر فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے جنت تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حقیقت کا زیادہ علم ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔